میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری اور آپ کی ایک زندگی کا جو ایک مبارک سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی وہ 17ویں مجلس ہے، یعنی 17واں پارہ، جسے ہم اور آپ لوگ اقترب للناس کا پارہ کہتے ہیں۔ یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، اور مکمل 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سب سے پہلی جو صورت ہے یعنی سورۃ الانبیاء، جو اقترب للناس حسابہم سے شروع ہوتی ہے، یہ صورت مکی ہے، اور اسے سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں 1.5 درجن تقریباً، یعنی 15 سے زائد یا 15 یا 16 نبیوں کا اس صورت کے اندر ذکر آیا ہوا ہے۔ اس صورت کا موضوع عام صورتوں کے طریقے سے عقیدہ ہے، خاص طور پر آخرت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور توحید۔ یہ تینوں چیزیں جانتے ہیں آپ کی مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان یہ اختلاف بحث تھیں، اور یہ بہت بڑا موضوع تھا جو اختلاف کا تھا۔ اس لیے دیکھیں مکی صورتوں میں ان تینوں باتوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور اگر آپ خود سوچیں تو ہماری زندگی میں یہ تینوں عقیدے کا بہت بڑا دخل ہے۔ جہاں کہیں ہمارے زندگی میں عملی طور پر کوتاہی ہوتی ہے، اخلاقی طور پر کوتاہی ہوتی ہے کسی طریقے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں عقیدوں میں سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر فرق پڑتا ہے۔ رسالت سے متعلق عقیدہ، معاد یعنی آخرت سے متعلق عقیدہ، اور توحید۔ اس صورت کی ابتدا ہی اگر آپ دیکھیں تو رسالت اور معاد یعنی آخرت کے موضوع سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر کے، دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو کر کے وہ لوگ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر کے لیے کچھ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ جب آسمان سے کوئی وحی آتی ہے اور انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہاں توحید پر آؤ یا آخرت پر آؤ، تو اسے وہ کھیل تماشا کے طور پر سمجھتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خواب پریشاں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کوئی ماہر شاعر کا کلام ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک بات پر ٹھہرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مستقل کبھی کوئی الزام لگائے، کبھی کوئی الزام، اور کبھی کوئی الزام دھرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے انہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سن رہا ہے اور سب دیکھ رہا ہے، وہ اچھی طریقے سے حقیقت کے اوپر واقف ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو جس قسم کی نشانیوں کا مطالبہ تھا، آپ لوگ بار بار یہ سنتے آئے ہیں کہ مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عجیب اور غریب نشانیوں کا اور معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھیں کہ ہمیشہ اس سے اعراض کر رہا ہے۔ ان کی مطلوبہ نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ دیکھو، جس قسم کی نشانیوں کا تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہم اسے ظاہر کرنے سے عاجز نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کا تجربہ ہے کہ لوگوں کی مطلوبہ نشانیاں اور معجزات جب آئے ہیں تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے آئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اے اہل مکہ، یہ تمہارے اوپر بطور رحم کے یہ نبی رحمت ہے، اس لیے تمہارے مطلوبہ نشانیاں معجزات کو ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، اس سے پہلے جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے، وہ ایمان نہیں لے آئے، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشانیاں جو وہ طلب کر رہے ہیں ہم اسے اس لیے نہیں ظاہر کرتے ہیں کہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پاروں کے اندر کئی جگہ آیا ہے کہ اگر ان سے مردے اٹھ کر کھلے عام بات کرنے لگیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک مخالفین کا رد اور انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ذکر ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس روئے زمین پر جہاں انسان بستے ہیں
ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہر ایک کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفحے کے آخر میں ایک بڑی اہم چیز مکے کے مشرکین کو اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بھی خطاب، بڑی اہم چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ تم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پچھلی قوموں کے طریقے جلدی ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تم سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے جو تمہارے لیے باعث شرف ہے، باعث تذکیر ہے، تمہارے ہدایت کا سامان ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص شرافت اور منزلت کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک مقام حاصل رہے، اسے اس کتاب کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک حافظ قرآن اور ایک عالم قرآن کو جو مقام ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو معاشرے کے اندر عموماً ملتا نہیں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فیہ شرفکم، تمہارے لیے باعث شرف ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ تمہاری تذکیر کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ ہلاک شدہ قوموں کے حوالہ دے کر مکہ کے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ قومیں بھی تمہاری طرح ظلم کی مرتکب ہوئیں تو ہم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ قَسَمْنَا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا جسے کہتے ہیں کمر توڑ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا انہیں عذاب آیا تو انہیں کوئی چیز امان نہ دے سکی۔ آیت نمبر 16 سے 29 تک مختلف انداز سے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز سے۔ آپ پڑھتے جائیں ان کے ترجمے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک سے زائد اس کے مالک ہوتے، معبود ہوتے، تو لفسدتا، یہ زمین فساد کی شکار ہو جاتی، اس لیے کہ ایک گھر میں، ایک ملک میں ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، دو وزیر اعظم نہیں ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ شرک جس کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نازل فرمائی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ چیز باطل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، ہر ایک کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے باطل عقیدے کی اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس کا حوالہ دے کر کے کہا کہ وہ لوگ اس کے پیچھے کیا تصور کام کر رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کا فلاں ہے فلاں ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک شرکیہ عقیدہ کام کر رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پر بہت زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے ہیں، اولاً تو بغیر ہماری اجازت کی یہ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں میں راضی ہوں گا، انہیں اجازت دوں گا تم اس کے بارے میں سفارش کرو۔ اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک سے راضی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے 32 تک ساتھیوں یہ آیتیں اہل علم کے لیے بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتوں میں نظام کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اپنی قدرت کے اوپر 6 دلیلیں دی ہیں، یعنی 4 آیتوں میں 6 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اولم یروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین یہ کیا ہیں؟ بند تھے۔ کانتا رتقا، رتق ایسی چیز ہوتی ہے تہ بتا اس کے اوپر جمی ہو۔ اور آج بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے سائنس بھی اب اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ آسمان اور زمین ایک جگہ ایک گولے کی شکل میں تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا جس سے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہو کہ آسمان اور زمین کو اللہ بند تھے کھول دیا۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ فتق
کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کرنے کے لیے کھول دیا ہے اور زمین کو سبزہ اگانے کے لیے کھول دیا. کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کیا بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کی زندگی کس میں رکھی ہے؟ پانی میں. وہ کیسے؟ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور زمین پر اثر انداز ہوئی, پھر زمین کے مسام کھلے اور اس سے پودے نکلے. تو اللہ نے یہ 7 اپنی کائنات, نظام کائنات میں سے 4-6 چیزوں کا ذکر کر کے اپنی توحید اور قدرت کو ثابت کیا ہے. اس میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز زمین اور آسمان بند تھے, اللہ نے اسے کھول دیا. دوسری چیز ہے کہ ہر جاندار کی زندگی پانی میں رکھی. تیسری چیز پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ بنا دیا ہے, اور آج بھی سائنس اس کا اقرار کرتی ہے کہ جتنا پہاڑ یہ اوپر ہے اس کا 10 گنا کہیں زمین میں یہ نیچے ہے. اسی طریقے سے پہاڑوں کے اندر کشادہ راہیں بنا دی ہے, ورنہ لوگوں کے لیے پہاڑ پر چڑھ کر کے راستہ چلنا مشکل ہوتا. اسی طریقے سے آسمان کو اللہ نے محفوظ چھت بنا دی ہے. محفوظ کا لفظ استعمال کیا جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کا نظام رکھا ہے. آیت نمبر 34 سے اللہ تبارک 43 تک اللہ تبارک کلام کا رخ مشرکین مکہ کو نصیحت کے طور پر کیا ہے, اور انہیں یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو یہ نبی جو تمہارے طرف آیا ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر توجہ دو, اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کے موت کا انتظار نہ کرو. اس لیے کہ مکہ کے لوگ رہتے تھے کہ چلو آج یہ باتیں کر رہا ہے, اس سے پہلے فلاں شاعر گزرا اور فلاں شاعر گزرا, عجیب و غریب بات کی اور وہ شاعر دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ختم ہو گیا. ایسے ایک دن یہ بھی مر جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ان کی گرفت کی ہے اور ان کی اس کے اوپر پکڑ کی کہ دیکھو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے اور جانے کے ایک نظام بنایا ہے, موت اور زندگی, تو جس طریقے سے ہر ایک کا انتقال ہوتا ہے ہمارے نبی کا بھی انتقال ہوگا. لیکن کیا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اگر وہ مر گئے تو کیا تم لوگ زندہ رہو گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کے بارے میں مکہ کے لوگ جلدی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تمہیں عذاب میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہ عذاب میں جو تاخیر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بطور رحمت کے ہے. اس لیے کہ جب عذاب آ جائے گا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو تمہارا کوئی معبود تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم ينصرون, یعنی تمہارا کوئی معبود تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. لہذا تم جلدی نہ مچاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اس نبی کے اوپر ایمان لے اور توبہ کر لو. آیت نمبر 44 سے 47 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اے اہل مکہ کے لوگوں, اگر تمہارے باپ دادا کو اس زمین میں امن حاصل رہا ہے, انہیں اطمینان حاصل رہا ہے, امن کے ساتھ وہ کھاتے اور پیتے رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا, خاص طور پر رسول کے آنے کے بعد. رسول کے آنے کے بعد اب تمہارے لیے یہ مواقع ختم ہوتے جا رہے. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہر طرف سے رسول کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. تمہارے گھروں میں سے شاید کوئی گھر ہو جس گھر میں اس کا نام لینے والے نہ ہو. تمہاری اس آبادی کے ارد گرد کوئی بھی شاید آبادی ہو جہاں اس کو چاہنے والے اور ماننے والے لوگ نہ ہو. اس کے اوپر غور کرو کہ یہ رسول جو ہے اب اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے آلو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ اسی قرآن کے ذریعے سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. اللہ جسے سنانا چاہے گا سنا دے گا, اور جو نہیں سنے گا وہ اس کو اپنا نقصان کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو ایک دھمکی دے رہا ہے کہ انہیں جب عذاب کا ایک ہی جھٹکا لگے گا, بس معمولی سا جھٹکا لگے گا, وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, جب ایک ہی جھٹکا لگے گا تمہیں احساس ہو جائے گا اور اپنی غلطی کو اعتراف کر لیں گے, اور قیامت کے دن تو اصل انصاف کا ترازو رکھا ہی جائے گا. ساتھیو,
میں نے جلدی جلدی یہ چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور کفار سے متعلق۔ کئی باتیں ایسی ہیں جہاں پر ٹھہرنے کا اور کچھ وضاحت کا جی چاہتا ہے، لیکن جانتے ہیں تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں رہتا۔ میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جا کر کے ان کے اوپر توجہ دے لیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آیت بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، 35 نمبر آیت میں، کہ ہم تمہیں یعنی اہل مکہ کو کہا کہ ہم تمہیں امن بھی دیے تھے، اور پریشانی آئے گی تو ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزما رہے ہیں، خیر اور شر میں مبتلا کر کے آزما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تب تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، لیکن آرام میں رہے، صحت ان کو ملی رہی، مال ان کو ملا رہا، فرصت ان کو ملی رہی، آزادی ان کو ملی رہی، تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بھی آزمائش ہے۔ آج ہمیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہنے کی فرصت ملی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، جب بھی میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خطاب کرا، مسلمانوں کو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین ان کے ارد گرد سے سمٹتی چلی آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا زاویہ چاروں طرف سے تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن مسلمان ایمان لانے کے لیے یا اپنے ایمان کی تصحیح کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھی آیت، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بلکہ عذاب کا ایک جھونکا سب کچھ بھلا دے گا، سب کچھ بھلا دے گا، عذاب کا ایک جھونکا۔ کیا ہم نے اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اور آخر میں وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کرے گا۔ کیا ہم بڑے بڑے گناہوں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ تو بچ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبائر سے ہی بچنے کے لیے کوئی کوشش کیا؟ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ۔ عَلَى كُلِّ حال آیت نمبر 48 سے 91 تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.5 درجن کے قریب انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر خیر ہے، ان کا ذکر خیر بہت یہاں مختصر ہے، البتہ تورات کی تعلیم اور تورات کی تعلیم کو قبول کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ جیسے موسیٰ کو تورات دی گئی، اس سے وہی لوگ مفید ہوئے جن کی صفت میں، جن کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف پایا جا رہا تھا، جو غیب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور آخرت پر ایمان لے آتے تھے۔ تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس پر ایمان لانا چاہتا ہے، اسے بھی اپنے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیو آیت نمبر 51 سے 73 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اس صورت میں سب سے طویل قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو بڑا ہی باعث عبرت اور پڑھنے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا کہ تم جو عبادت کر رہے ہو یہ کس کی عبادت ہے؟ ان لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر فرما دیا لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ ام انت من اللاعبین، تو حق کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ہمارا تمہارا تمہارے باپ دادا کا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ علی کل حال ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ان کے بت خانے میں گھس کر کے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک کو باقی رکھا۔ جب لوگوں نے اس بارے میں تشویش ظاہر کی اور معلوم ہوا کہ ابراہیم کے روایے کوئی کام نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حجت کی، جس حجت کے اوپر وہ بالکل خاموش ہو گئے، بلکہ قرآن مجید میں جو اس بارے میں الفاظ استعمال کیا وہ قابل غور ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، جب کوئی دلیل نہیں بن پڑی تو اپنے سر کو جھپا کر کے شرمندگی سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات کرنا نہیں جانتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا ان کی مزید تردید کرنے کا۔ قال اف لکم، برا ہو تمہارا، افتعبدون من دون اللہ،
تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ علی کل حال قوم نے انہیں آگ میں جلا دینا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حفاظت فرمانے کے بعد اللہ نے انہیں اس جگہ آباد کیا جو برکتوں والی زمین تھی، یعنی شام، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ایوب کا، یونس، اسماعیل، زکریہ، ان لوگوں کا ذکر بہت مختصر ہے۔ البتہ ان کے ذکر میں عبرت کے پہلو کیا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف کئی جگہ اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے صرف 2 جگہ میں آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کو جو بیماری لاحق تھی اسے ہم نے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے اہل واپس کر دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کے ساتھ اتنا اور زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ رحمتا من عندنا، یہ میری طرف سے رحمت تھی۔ لیکن مقام عبرت کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزار جو لوگ ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ حضرت ایوب کو یہ کیوں ملا ہے، کیوں مقام ملا؟ ان کے صبر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حالے میں رکھنے شکر کی وجہ سے۔ دوسری آیت حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں نجات دیا غم سے، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، گویا یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 91 آیت سے لے کر کے 112 آیت یعنی سورت کے خاتمے تک ما سبق چیزوں پر تبصرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ہے شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نہیں ہیں، ان کا جو دین ہے انہی نبیوں کا دین رہا ہے، یہ الگ سے کوئی دین لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ تم لوگ حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، اب وعدہ حق یعنی قیامت قریب ہے۔ اس وقت فَإِذَا شَاخَصَتِ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کافروں کے دیدے پتھرا جائیں گے۔ علی کل حال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے چونکہ ذکر آئے اس لیے بعض مناظر کا ذکر فرمایا کہ کافروں کو کیا ملنے والا ہے اور مومنین کو کیا ملنے والا ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، آیت نمبر 105 سے 196 بڑے بلیغ انداز میں مومنوں کو جنت کی پیش قدمی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد زبور کے اندر یہ کتاب لکھی ہے کہ ہماری اس زمین یعنی جنت کے وارث کون بنیں گے؟ ہمارے نیک بندے ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس جنت کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لبلاغا لقوم عابدین، آیت نمبر 107 سے آخر تک سورت کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا ہے اور آپ کو یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اعلان کر دیے کہ انما الہکم الہ واحد، آپ کہیے کہ دیکھو تم سب کا معبود ایک ہے، کیا پھر بھی تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ یعنی اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پر اس سورت کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور قوم کے درمیان فاصلہ کر دے، اور ہے ہمارے رب المستعان، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر دائی کے لیے یہ دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون وقل رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان، اے اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان فیصلہ کر دے اور ہر حال میں تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے۔ سورہ حج ساتھیوں یہ سورت بھی مکی ہے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ یہ سورت مکی مدنی دونوں ہے۔ یہ
قرآن کی صورتوں میں سے ایک عجیب صورت ہے کہ جس کو مکی مدنی دونوں ہونے کا شرف حاصل ہے. یعنی اس صورت کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا ہے اور کچھ مدینے میں نازل ہوا ہے. بلکہ علماء نے اس کی عجیب کی ہے کہ لیلی بھی ہے، نہاری بھی ہے، سفری بھی ہے، حضری بھی ہے. اس صورت کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے. اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 سجدے رکھے ہیں. یہ بڑی اہم ہے. یہ صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر مکی صورتوں کے طریقے سے عقیدے کا بھی ذکر ہے اور مدنی صورتوں کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام بھی بیان فرمائے ہیں. حج کے احکام ہیں، قتال کے احکام ہیں، ہجرت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک ہولناک منظر سے کی ہے. وہ عجیب ساتھیوں دل کے دہلا دینے والا منظر ہے اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں خطاب کر کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بڑی عظیم چیز ہے. اتنی عظیم چیز ہے کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن محبوب کوئی بھی ذات اپنی محبوب ترین چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گی اور اس کو بھی اپنے سے جدا کر دے گی. تو بڑے ہی عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا ذکر فرمایا ہے اور اس سے مراد مقصد شاید یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ دعوت دینی ہے کہ قیامت کے لیے تم تیاری کر لو. 5 سے 9 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے منکرین کے سامنے، نہیں 3-4 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم حادثے یعنی قیامت، عظیم حادثے یعنی قیامت سے غفلت اور اس کے انکاری کی وجہ بیان کرتے ہوئے اسے انسانوں اور ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے جو شیطانی یعنی جو شیطان انسانی ہے یا جناتی شیطان ہے. دونوں قسم کے جو شیطان ہے جو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور قیامت سے دور رکھتے ہیں، اس سے متنبہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے کہنے بنا آؤ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، حالانکہ جانتے ہیں کہ شیطان انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا. 5 سے 9 آیت میں اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کے منکرین کے سامنے محسوسات کی دلیل پیش کی ہے. اس لیے کہ مکہ کے بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ چیز ایک بعید الامکان سمجھتے تھے کہ سڑ گل جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جیسا کہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول سے مناقشہ اور بحث بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ 2 محسوس چیزوں سے اس پر دلیل دی ہے. ایک تو انسان کی پیدائش ہے کہ سوچے انسان کہ اللہ تعالیٰ اسے قطرہ بناتا ہے، قطرہ کے بعد اللہ تعالیٰ گوشت کا لتھڑا بناتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہڈیاں کس طریقے سے اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے. اور یہ منظر کشی کو آپ دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے جب کہ یہ مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، کوئی اس منظر کو ماننے کے لیے تیار شاید نہ ہو، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا اس کے اوپر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلی انسان کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں وہ مرحلہ در مرحلہ نطفہ ہے، مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا جسم بنتا ہے اور جب تک چاہتا ہے وہ رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے، پھر بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بوڑھے ہونے سے پہلے، کوئی جوان ہونے سے پہلے مر جایا کرتا ہے. یہ سارے مراحل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. اور دوسری چیز اللہ نے نباتات سے دی ہے کہ زمین خشک رہا کرتی ہے، جو اس پر بارش ہوتی ہے تو کس طریقے سے سوکھے بیج سے، سوکھے دانے سے کوپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ کام کام کون کرنے والا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. آیت نمبر 11 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کی سرزنش کی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ آیت صرف مکی نہیں بلکہ مکی مدنی ہے. مدینے میں جو اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کے رجحان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ صرف بطور تجربہ کے مسلمان ہوا کرتے تھے کہ ہاں ہمارا فائدہ ہوگا تو ہم اسلام پر باقی رہیں گے اور اگر فائدہ نہیں تو اسلام سے پھر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مثال دی ہے کہ گویا وہ وادی کے کنارے جیسے یہ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، یعنی اگر فائدہ ہوا ادھر چلے جائیں گے ورنہ اس طرف چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کی سرزنش کی اور کہا کہ دیکھو ہدایت
دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو ہمارا نبی کامیاب نہیں ہوگا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں، جس میں اس سورت کا پہلا سجدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ حقیقت کیا؟ کہ زمین کی، اس روئے زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، سب سجدہ کرتی ہے، اور اس میں مومن اور کافر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، رات ہیں، دن ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ جہاں انسانوں کے ذکر کا، وہاں کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، یعنی انسانوں میں کچھ تو وہ ہیں جو کہ کچھ ہیں جو کہ وہ پردہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر آخر کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں، جو سجدہ کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ ساتھیو، اس آیت کے اندر خاص طور پر آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ لوگ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، رسول پر ایمان ہے، ان کا جو منظر پیش کیا ہے وہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان کا کپڑا آگ کا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا کپڑا آگ کا ہوگا، اور آگ ہی کا کپڑا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آگ سے کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پانی ڈالے گا۔ اس پانی کی وجہ سے ان کا ظاہر، حتیٰ کہ ہم دنیا میں گرم پانی ڈالے تو انسان کا ظاہر گلتا ہے اور جل جاتا ہے، لیکن وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کا باطن بھی جلنا، پگھلنا اور سڑ گل کر کے، یعنی جل کر کے گرنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہی اسی پر بس نہیں ہے، وہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے بھاگ کر کے اوپر آنا چاہیں گے تو فرشتے ان کے اوپر لہم مقامع من حدید، اس پر لوہا اور آگ کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر کوڑے برسائیں گے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ مومنوں کا کیا مقام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ریشم کے کپڑے دے گا، سونے کے، ہیرے اور جواہرات کے اللہ تعالیٰ انہیں زیور دے گا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائی کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کی انہیں ہدایت مل گئی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اس لیے ان کو ہدایت مل گئی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ان کو توفیق ملی تھی۔ آیت نمبر 25 سے 37 تک اللہ تعالیٰ مسجد حرام کی اہمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر اور اس کے تعمیر کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کا خصوصی ذکر فرمایا، کیا؟ وہ حج ہے، جس میں بہت سے منافع دینیہ اور دنیاویہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیشہدوا منافع لہم، حج کے بعد مناسک اور آداب کا بھی بیان اس کے اندر ہے، جیسے قربانی کا، طواف بالبیت کا، اور اسی طریقے سے وہاں پر جانوروں کے حج کے لے جانے کا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے حج کا ایک اہم مقصد جو ہے اس کا بھی خصوصی ذکر فرمایا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ حج کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور حج کے دوران شرک اور کفر سے پرہیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مناسک حج کے بیان کے دوران یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ حج کے دوران اعمال قلوب کا خصوصی اہتمام کیا جائے، جیسے تقوی کا، صبر کا، شکر کا، اخبات کا، خشیت کا، اس قسم کے جیسے اعمال قلوب ہیں۔ اسی لیے اذان کے بعد ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں اس طرف توجہ دلا رہا تھا کہ شروع ہی میں سورہ بقرہ دوسرے ہی پارے کے خلاصے میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ سورہ بقرہ میں بھی حج کے مسائل تفصیل سے ہیں، اور سورہ حج میں بھی، لیکن سورہ بقرہ میں جو مسائل ہیں ان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ البتہ سورہ حج میں حج سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں اعمال قلبیہ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے متعلق آج ہمارے اور آپ کے ہاں حج کرنے والے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ علا کل حال آیت نمبر 38 سے لے کر کے 41 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شاید یہ آیتیں سفر ہجرت کے وقت نازل ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں یہ
آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت، جہاد کی حکمت اور جہاد میں کامیابی اور اللہ کی مدد کے شرائط کا بھی ذکر کیا ہے، جو خصوصی توجہ کے ہمارے اراف کے لیے ہیں۔ اجازت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہیں پر ظلم کیا گیا، ان کے جائیداد پر ظلماً قبضہ کیا گیا، انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا، لہذا انہیں اپنی طرف سے دفاع کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے انہیں بھی لڑائی کا حق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دینی جگہیں، عبادات اور ان جگہوں کی حفاظت نہیں رہ پائے گی، کافر لوگ ایسی جگہوں کو مٹا کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہیں، نصارہ کی عبادت گاہیں اور دوسری عبادت گاہیں اور مسجدوں کو ڈھا دیا جائے گا، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگوں کے سامنے کہ اپنے مقدسات سے دفاع یہ کوئی صرف امت مسلمہ ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان کو بھی ایک حق حاصل رہا ہے۔ اور جہاد میں اللہ کی نصرت کے جو شرائط ہے، اللہ نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مقصد ہو اس جہاد کا، گویا وہاں پر اخلاص پایا جائے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا قیام مقصود ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام چلانا مقصود ہو، بھلائی کا حکم دینا مقصود ہو اور برائی سے روکنا مقصود ہو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی صورت میں آئے گی جب ہمارے اندر اخلاص پایا جائے، توحید پائی جائے، ہم نماز کا اہتمام کریں، ہم زکوٰۃ دیں اور ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ پانچ چیزیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذرائع ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 51 تک تاریخی شہادت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، رسولوں کی یہی تاریخ رہی ہے۔ حضرت نوح ہیں، ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام علیہم السلام، ان لوگوں کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اپنے نبیوں کو عزت دی۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے رہا ہے، اگر یہ نہیں مانے تو ان کا انجام بھی انہی جیسے ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر جلدی عذاب آ جائے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت جو ہے ان کے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، جلد بازی سے نہیں کام لیتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 52 سے 57 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کے خلاف جو چالیں چلی جا رہی ہیں، آپ کے مخالف جو نت نئی ترکیبوں کے ذریعے، حیلے اور بہانے کے ذریعے آپ کو زک پہنچانے کی تکلیف دے رہے ہیں اور شیطانی چالیں چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 انسانوں کے دلوں کے 3 کیفیت بیان کی ہے جو قرآن مجید میں شاید کہیں آپ کو نہ ملے۔ ان 3 کیفیتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا دل انسان کا کیا ہے؟ القلب المخبت، یعنی مخبتین۔ دوسرا دل کیا ہے؟ القلب القاسی۔ اور تیسرا دل کیا ہے؟ القلب المریض۔ ان تینوں دلوں کا ذکر، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں، ان تینوں دلوں کا ذکر اس صورت کے اندر آیا ہے۔ وہ دل جو قلب المخبت ہوتا ہے، جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، یہ وہ دل ہے جو رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اور قلب قاسی جو ہے یہ وہ دل ہے جو رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے دل پر قرآن کا اور اللہ کے رسول کے بیان کردہ وعدے اور وعید کا اثر
ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل سلیم ہے. لیکن اگر کوئی اثر نہیں ہوتا، نماز کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اہمیت سامنے رکھی جاتی ہے، اس پر جو چھوڑنے پر جو عذاب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو گویا یہ کافروں کا دل ہے جسے قلب قاسی کہتے ہیں. اور تیسرا وہ دل جو اللہ کے رسول کی دعوت کے بارے میں تذبذب کا شکار رہتا ہے، تذبذب کا شکار رہتا ہے، اسے قلب مریض کہا گیا ہے. البتہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے بارے میں اسی طریقے سے جو لوگ مشکوک رہتے ہیں رہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. آیت نمبر 58 سے 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے مسلمان، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ سورت کی ابتدا کب ہوئی ہے، ہجرت کے لیے اللہ کے سفر پر نکل چکے تو راستے میں بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو چونکہ ہجرت کا مرحلہ آ گیا تھا، اس لیے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی ہے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانے کی خوشخبری ہے. آیت نمبر 61 سے 66 تک اللہ نے قدرت اور اس کے اپنی اس کائنات میں تصرف کے متعدد مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی اور اپنی عبادت کی دعوت دینا چاہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. یہ اس لیے ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں. اللہ نے رات و دن کا سلسلہ چلایا، رات دن کا چھوٹا بڑا کرنا اسی کا کارنامہ ہے، آسمان سے بارش برسانا پھر اس سے زمین کو سرسبز و شاداب بنا دینا یا اسی کا کارنامہ ہے، زمین کا تمہارے لیے مسخر کرنا، سمندر کا تمہارے لیے مسخر کرنا، اور آسمان کو زمین پر گرنے نہ دینا، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرشمہ ہے. لہذا اسی کی طرف دعوت دینی چاہیے. اسی لیے آیت نمبر 66 سے لے کر کے 70 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ دعوت کا کام کرتے جائیے، اسے میں جڑے رہیے، فیصلے کا دن قریب ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم. ذرا اس زور کے اوپر دیکھیے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلائیے، إِنَّكَ بلا شبہ آپ لَعَلَىٰ یقیناً سیدھے راستے ہدایت کے راستے پر ہے. اور وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں تو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 71 سے 76 تک کلام کا رخ شرک و مشرکین کی تردید کی طرف ہے، بلکہ شرک و مشرکین کی عاجزی کو ایک بڑی مثال سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے جو چیلنج آج بھی قائم ہے. اور وہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن باطل معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں صرف یہ بت ہی ہے، نہیں بلکہ دوسروں پر بھی آپ اس کو فٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان میں سے کسی کے اختیار میں ہے اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو کیا وہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اور مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیتی ہے تو مکھی سے یہ واپس بھی نہیں لے آ پاتے. تو جب اس قدر مجبور ہوں تو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ایک بڑا اہم نقطہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اس سورت کی ابتدا یا ایھا الناس سے ہوئی تھی، اور اس سورت کا آخری صفحہ اور ختم ہونے سے پہلے بھی کیا ہے؟ یا ایھا الناس. اسی طرح گویا یہ بتانا ہے کہ یہ دین کوئی ایک قوم ایک جماعت کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کا ہے. آیت نمبر 77 سے آخر تک مسلمانوں کو چند نصیحتیں کی گئی ہیں جو ان کے وجود اور ایک صالح معاشرہ کے لیے ضروری ہے، یعنی جہاد ہے، اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، اور اعتصام باللہ ہے، اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم کوئی بھی کام خیر کا کرتے جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اسی پر آج کے اس پارے کے خلاصے کو ہم بند کرتے ہیں. آئندہ مجلس کے لیے آپ لوگوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ طرف سے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. والسلام